ہم پہ دہشت گردی کے پرچے کٹتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں دہشت گرد کھلا گھوم رہا ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بلایا تھا قبائلی جرگہ، پی ٹی آئی کا نہیں تھا، اور قبائل نے یہ شکایت کی سر کہ ہمارے علاقوں میں ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی ہے، اور جو لوگ محافظ ہیں وہاں پہ وہ تو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، سیدھا سیدھا گولی لگ رہی ہے بچوں کو، دہشت گرد ان کو گولی مار رہے ہیں اور ان پہ پرچہ نہیں کٹتا۔ اے ٹی سی کا اوپر سے آرڈر آیا کہ ان پہ اینٹی ٹیررز کا پرچہ نہیں کٹنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھی سینیٹر فلک ناصر علی صاحبہ، ہمارے سارے سینئر ممبرز بار کے، آئی ایل ایف کے سیکرٹری جنرل معظم بٹ صاحب، عدیل بٹ صاحب، اور یہ ہمارے سارے جس وقت سامنے لوگ کھڑے ہیں، یہ صرف یہ ثبوت آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اور اس کے سچے بیٹے عمران خان کے وفادار ہیں۔ کوئی بھی بندہ اس وقت پاکستان میں جو اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے یا تو ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اور یا خاموشی میں جا رہا ہے۔ حال ہی میں پتہ چلا کہ کسی بندے نے کوئی ویڈیو کی ہے، کوئی فارغ سے ہیں کہ جی فلانے فلانے جو ہیں خان کے ساتھ نہیں ہیں، فلانے فلانے ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس دن ایک آبزرویشن کی کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پی ٹی آئی سیریس نہیں ہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایز یہاں ہائی کورٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ نے مذاکرات کرنے کس سے ہیں؟ یہ ان کا ایک پرانا طریقہ ہے کہ جی پریشر بھی دبائے رکھو، لوگوں کو بھی ڈرائے رکھو، کیسز پہ کیسز کرو تاکہ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی این آر او دے دیں۔ این آر او ان کو ملنا ہے نہیں۔ جتنا میں عمران خان صاحب کو جاتی ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، انہوں نے نہ ڈیل کرنی ہے نہ ڈھیل کرنی ہے، نہ پہلے کی تھی نہ آج کریں گے۔ گیم ساری اس وقت پاکستان کی ہے۔ گیم ساری یہ ہے کہ بائیڈن کے جانے میں 3-4 دن رہ گئے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی جنگ چھڑ جائے، خاص کر ہماری جو مغربی بارڈرز ہیں۔ اب ہمارے جو مغربی بارڈرز ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، خون کی ہولی ہمارے ساتھ کھیلی جا رہی ہے 77 سال سے۔ ڈرتے ہم کسی سے نہیں ہیں، سجدہ ہم ایک اللہ کو کرتے ہیں۔ اب یہ ایک نہ ایک کیس، ابھی جج صاحب ایک لائٹر مومنٹ میں کہہ رہے تھے کہ چاہیے تھا کہ آج کے پی کی اور نیشنل اسمبلی یہاں پہ کر رہے تھے، سارے ایم این ایز یہاں گھوم رہے اپنی بیلیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ہم پہ دہشت گردی کے پرچے کٹتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں دہشت گرد کھلا گھوم رہا ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ سی ایم علی امین صاحب نے ایک جرگہ بلایا تھا، قبائلی جرگہ، پی ٹی آئی کا نہیں تھا، اور قبائل نے یہ شکایت کی سر کہ ہمارے علاقوں میں ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی ہے، اور جو لوگ محافظ ہیں وہاں پہ وہ تو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، سیدھا سیدھا گولی لگ رہی ہے بچوں کو، دہشت گرد ان کو گولی مار رہے ہیں اور ان پہ پرچہ نہیں کٹتا۔ اے ٹی سی کا اوپر سے آرڈر آیا کہ ان پہ اینٹی ٹیررز کا پرچہ نہیں کٹنا۔ اب ہم سینیٹر فلک ناصر صاحبہ جیل جا چکی ہیں، میں جیل جا چکی ہوں، علی محمد صاحب، شیر افضل صاحب، یہ کیا نام ہے، شہریار افریدی، اس کے ساتھ جو کیا تھا سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی شکر الحمدللہ کل واپس آئے ہیں، جھنگ کے ہیں، امیر سلطان صاحب، ان کی کہانیاں اگر ہم آپ کو بتائیں، لٹرلی لوگوں کی کھالیں ادھیڑی ہیں، اور پھر بھی لوگ اس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پانی، گیس، بجلی تو ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں، نہ ہمارے صوبے میں ہے، وہ تو فیڈریشن نے سارا بند کر دیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ ساری قوم اس لیے کھڑی ہے کیونکہ وہ واحد بندہ ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے، اور اس کا کیا ہمیں ریوارڈ ملتا ہے؟ اینٹی ٹیرر کا پرچہ، سائبر کرائم کا پرچہ۔ کل ایک 17 ووٹوں والی جھوٹی کہہ رہی تھی کہ جی مجھے تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا۔ خدا کا واسطہ ہے، ہم لوگ جو جیلوں سے آئے ہیں ہم سے پوچھے کہ ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے، اور جو یہ 17 ووٹوں والی کہاں تھی، اس کا کمرہ کتنا بڑا تھا، اس کے مشقتی 5 تھے، اس کا اپنا کچن تھا، اپنا باتھ روم تھا، اور جو مشقتی بیچارے اس کورٹ یارڈ میں رہتے تھے ان کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، وہاں پہ کولر لگے ہوتے ہیں، اس سخت گرمی میں ان کے دروازے بند کر دیے کہ جی محترمہ کو گرمی نہ لگ جائے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو ماشاءاللہ جھوٹ لینے کا ان لوگوں نے ڈگری بھی لی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ بھی لیا ہوا ہے، لیکن اس وقت ہمارا ایک فوکس ہے، وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان، اس کی زندگی، اس کی سلامتی، کیونکہ اس کی سلامتی اور اس کی زندگی سے پاکستان کی بقا جڑی ہوئی ہے۔ ہم پہ 10 پرچے اور کرنے کرے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جس طرح معظم بٹ صاحب نے کہا، یہ لا فیئر ہے، لا فیئر، اور اتنی عقل تو ہے نہیں ہے، تو باہر سے ان کو پرچے لکھے ہوئے آتے ہیں نا، پرچی سرکار ہے تو پڑھ کے کرتے، اچھا اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ پورا ڈپارٹمنٹ اوپر سے نیچے ہو گیا ہے، وکلاء پہ وکلاء ہائر کیے جاتے ہیں، ایسے کیسز بنائے جاتے ہیں جس کی کوئی عقل نہیں، کوئی تک نہیں۔ جو القادر کیس، یہ میری آخری بات ہے اس معاملے پہ، پھر آپ سوال پوچھ لیجئے گا۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے، ماشاءاللہ 2022 سے لے کے پہلے پی ڈی ایم پارٹ 1، پھر یہ انڈرٹیکر حکومت اور یہ پی ڈی ایم پارٹ 2،
12 अरब रुपए सूद ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये हुकूमत ने लिया, इमरान खान ने नहीं लिया। और केस इमरान खान पे किए तो शहबाज शरीफ पे करो, जरदारी पे करो, इन दूसरों पे करो, इंटरिम वालों पे करो। अगर ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं थे तो फिर ये सूद कहाँ से ले रहे हैं? हमें ये समझाएं। हमें नहीं पता कि कल खान साहब के हक में फैसला आ रहा है, खान साहब के खिलाफ फैसला आ रहा है, लेकिन इतना हमें पता है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इन्होंने तो खान साहब पे 200 से ज़ायद FIRs की हुई हैं, 10 और केस खोलेंगे फिर भी इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, 10 पर्चे हम पे कटेंगे फिर भी खड़े रहेंगे, कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता। और इतना मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इमरान खान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का अदुवन मुबीन है, खुला दुश्मन है। आप समझ जाएं, जो इमरान खान को नुकसान देगा वो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैडम ये बताइए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात में आपके दो एजेंडा हैं, मतलब एक इमरान खान और कारकुनान की रिहाई और दूसरा जो है वो 9 मई 26 नवंबर जुडिशल कमीशन का। लेकिन आप अपनी एक बड़ी मैंडेट से जो है वो पीछे हट रहे हैं। जो आपका इलेक्शन में 8 फरवरी को मैंडेट था उससे आप पीछे हट रहे हैं, मतलब उसका मुतालबा नहीं कर रहे हैं। यही इस सवाल से देखिए, फॉर्म 47 और 45 की तो हुकूमत आपके सामने है। जो लोग कुरान पे आइन पे झूठी कसम खा के कोई मिनिस्टर बन गया, कोई PM बन गया, एक दूसरे को शेरवानियां पहना दी, उनसे फिलहाल हम फालतू बहस नहीं कर रहे। हमें इस वक्त वतन की आज़ादी चाहिए। वतन बनता है लोगों से, रियासत होती है पाकिस्तान की अवाम जो टैक्स देते हैं। रियासत कोई बिल्डिंग नहीं होती है, रियासत कोई गाड़ी नहीं होती, कोई ओहदा नहीं होता। रियासत अवाम पाकिस्तान है जिनके टैक्स से, आपके टैक्स से, इनके टैक्स से ये मुल्क चलता है, ये वतन चलता है। जो हमने 2 चीज़ें मांगी है पाकिस्तान के लिए मांगी है, एक कि जितने बेगुनाह जेलों में है छोड़े उनको, और दूसरा जो 9 मई को और 26 नवंबर को खून की होली आपने खेली है, अभिनंदन और कुलभूषण पे तो गोलियां नहीं चलाई और निहत्ते पाकिस्तानियों पे चलाई हैं। किसने आपको इजाजत दी? आइन ने दिए, कुरान ने दिए, कानून ने दिए। हमने वही 2 चीजें मांगी जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। हमने तो खान साहब की रिहाई की भी बात नहीं की, और खान खुद कहता है कि मैं तभी जेल से जाऊंगा जब मेरे वर्कर निकलेंगे। कितनी दफा उनको ऑफर हुई है कि आप अडियाला से जाए, बनी गाला, जमान पाक, पेशावर चले जाए, क्यों जाए वो? ये जो पागलपन इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये गेम्स खेल रहे हैं। गेम खेलने का वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता माली तौर पे डूबने वाला है। इनसे कहें कि होश के नाखून ले, 2-3 अल्लाह करे लोगों में कोई पढ़ा लिखा हो और इनको समझ आ जाए कि बात इमरान खान की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। इसके साथ एक ही क्वेश्चन और है। जुडिशल कमीशन का आप उधर मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो जुडिशल कमीशन का मामला था 9 मई का, वो सब खाने के नज़र हो गया है। मतलब सूबाई हुकूमत ने 2 दफ़ा यहाँ पे दरख्वास्तें दी और उन्होंने जो है ना फिर उसके साथ रब्ता किया और लेटर लिखे गए हैं, लेकिन वो चीज़ सरखाने की नज़र हो गई है यहाँ पे। देखिए, सरखाने की नज़र तो अल्लाह बख्शे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह लियाकत अली खान और फातिमा जिन्ना भी हो गए, वो भी तो यही लोग थे ना। आप जब पाकिस्तान के बानी को शहीद कर सकते हैं, मादरे मिलत को शहीद कर सकते हैं, लियाकत अली खान को शहीद कर सकते हैं, तो एक जुडिशल कमीशन को शहीद करना सरखाने में रखना कौन सी बड़ी बात है? बाय द वे, हमारे यहाँ पे मतलब आप लोग की हुकूमत है तो यहाँ पे कमीशन बन सकती है। जी बिल्कुल कमीशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन ये जो हमारे इस वक्त पिम्स में और पॉलीक्लिनिक में 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं एक डब्बे में, वो भी तो सरखाना ही है ना। हम पहले उसका ना पूछें? आई एग्री विद यू, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पहले किस चीज़ को देखें? ये जो मायर हो रही हैं, जो बेवाएं हो गई हैं, उनके लिए हम बात ना करें? बात आपकी सही ऑन प्रिंसिपल, लेकिन प्रायोरिटी को भी देखें।